السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 سے 112 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی آیت نمبر 83 سے ہمارا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کے تعلق سے جو ہے بات آگے آنے والی ہے، اور اس سے پہلے جو قوم کے سامنے جو انہوں نے بات کہی، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کا رویہ کہ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں سے سلامتی کے ساتھ نکالا۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت 24 میں ارشاد ہوا فانجاہ اللہ من النار، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر کے نکلتے ہیں۔ پوری قوم نے مشاہدہ کیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی کے ساتھ نکالا۔ تو اس کے بعد وہ ہجرت کرتے ہیں، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ پھر ادھر سے فلسطین، شام، مصر اور حجاز جاتے ہیں، اور وہاں پر یعنی حجاز میں خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ تذکرہ اور بھی مقامات پر آتا ہے۔ اب اس کے آگے جب وہ نکلتے وقت انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو نیکوکار ہو، صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ دعا کی انہوں نے 45 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بردبار لڑکا کب عطا کیا؟ جب ان کی عمر 86 یا 90 سال کی پہنچ چکی تھی، یعنی اتنا طویل فاصلہ تھا ان کے دعا مانگنے میں اور وہ اولاد ملنے میں۔ تو یہ دعا جب ان کی، اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بات ملوث خاطر رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے۔
مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے آیت نمبر 105 میں اس نے خود کھول دیا۔ پھر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، ایسی بات نہیں تھی۔ خواب میں دیکھے کہ ذبح کر رہے ہیں، اب بیٹے سے تذکرہ کرتے کہ اب اس کا مقصد ان کا پوچھنے کا یہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا راضی ہو جائے تو میں کروں گا، راضی نہیں ہوئے تو نہیں کروں گا، ایسا نہیں تھا، ایسا مطلب کرنا ہی تھا، مطلب یہ تھا۔ تو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کون سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی؟ صالح اولاد کے لیے دعا کی، بردبار، حلیم، سمجھدار لڑکے۔ تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے، کس قدر نیک ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں بلکہ اخلاقی روحانی حیثیت سے بھی ان کا بیٹا ہے، ان کا سپوت ہے۔ دونوں چیزیں اس بیٹے کے اندر جو ہے آئی ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو تب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اب وہ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر ڈالیے۔ کتنا نیک تھا، صالح تھا۔ آج کی اولاد اگر ہمیں دیکھیں ہیں تو کسی اس کی اتنی بڑی جان کی قربانی کا معاملہ تھا وہاں پہ، صرف مال یا دوسری کوئی چیز کا نہیں بلکہ جان کی قربانی کا تھا۔ تو بیٹا کیا بولتا ہے؟ ابا جان جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اب تفسیر میں لکھتے ہیں مولانا کہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے تو خواب دیکھا، خواب ہے وہ صحیح کہاں ہے، بلکہ اس نے کیا سمجھا؟ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کو حکم دیا کہ ایسا کرو، تو یہ اس نے سمجھا۔ اب اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق اور سباق ایسے کسی ارشاد سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ انبیاء جو خواب دیکھتے عام آدمی کے جیسا نہیں بلکہ وحی کا ایک اقسام ہے، وحی کی ایک قسم ہے، تو ایسا ہوتا ہے، تو اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے کتنا بڑا قاعدہ اللہ کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہو وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی، بالکل محض بلکہ محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن مجید کو کلام الہی ماننے والے کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر میں مفسر نے کہا جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کتنا اس کا بھی ایمان تھا، کتنا نیک، بردبار اور حلیم لڑکا تھا کہ باپ کی نے صرف خواب دیکھا اور باپ جب پوچھا تو باپ کی اس کے اوپر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو بڑی آزمائش اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی ڈالی۔ تو انہوں نے آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا، اگری ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو
ماتھے کے بل گرایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندھے منہ لٹایا، تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت اور شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں، نیچے سے، یعنی اتنا اپنے آپ کو وہ فرما بردار کر لیے تھے، اللہ کی فرما برداری کی اتنا جو ہے وہ جو خواب دیکھا بالکل سچ کرنے کے مطلب ان کا مقصد تھا۔ تو ان دونوں نے سر تسلیم قدم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، روایت میں آتا ہے کہ پٹی بھی باندھ دی، لٹا بھی دیا۔ پھر جب چھری چلانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی، ندا دی ہے، یہ جو ہے ندا دی، آواز دی، کیا آواز دی؟ اے ابراہیم، تو نے خواب جو ہے سچ کر دکھایا، یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا۔ اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے، اصل مدعا جو کچھ تھا وہ تمہاری اس آمادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، انسان پر جب امتحان اور آزمائش جب آتی ہے تو ایسے سچویشنز میں ہم کو اپنے آپ کو صحیح راستے پر ہی ڈالنا، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں الحمدللہ پڑھ کر اہدنا الصراط، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو آزما رہا ہوں، میں اس بندے کا امتحان لے رہا ہوں، میں اس بندے کو بیمار کیا ہوں، میں اس بندے کے اوپر مصیبتیں لا، اب آیا وہ بندہ جو ہے صبر کرتا ہے، استقامت رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اس میں یہ کرنے کی، برداشت کرنے کی آمادگی کرتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ایسے سچویشن سے اپنے آپ کو اس بات پر، جو بات اگر دو سچویشنز ہمارے سامنے آئے، ایک سیدھا راستے کا اور غلط راستے کا، ایک راستہ جنت میں لے جانے والا، دوسرا جہنم میں لے جانے والا، تو ہم کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں جو ڈال کے یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہے، تو اس کے ذریعے سے، آزمائش سے، امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، چنتا ہے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھنا۔ تو تم نے خواب جو ہے سچ کر دکھایا۔ اصل میں مطلوب کیا ہوا، جب انہوں نے چھری چلانے گئے تو ہوا کیا، اسرائیلی روایات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ہٹا کر ایک مینڈا رکھ دیا وہاں پہ، اور مینڈے کو جو ہے پھر انہوں نے قربانی کی، اور جب تک دیکھے نہیں وہ، اب جب قربانی کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سائیڈ میں ٹھہر کر مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو میں بچ گیا، یہ ہو گیا کر کے، یہ مکمل سرنڈر تھا، دونوں کی طرف سے تھا سرنڈر، باپ نے بھی اللہ کے فرم حکم کی تعمیل کی کمپلیٹلی، اور بیٹے نے بھی خواب اگر دیکھا تو ٹھیک ہے اب جان چلی جائیں گی، کوئی بات نہیں، کیا اس کے تمنائیں نہیں تھی، کیا اس کی آرزویں، کہ اس کی خواہش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیار ہو گیا، چونکہ اس کو یقین تھا آخرت میں اس کے لیے اجر بہت بڑا ملنے والا ہے کر کے، تو اس حساب سے تیار ہو گیا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد نہیں تھا کہ اس کی جان لے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے اس کی آمادگی اور تیاری ہے یا نہیں، وہ ٹیسٹ کر رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو آگے فرمایا جا رہا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی تفسیر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں ہم اس لیے نہیں ڈالتے کہ انہیں خواہ مخواہ تکلیفوں میں ڈالیں اور رنج و غم میں مبتلا کریں۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا کسی کے اوپر امتحان، کسی کے اوپر آزمائش، بیماری وغیرہ جو ہے کسی زبردستی
نہیں ڈالتا، بلکہ یہ آزمائشیں کیوں آتی؟ ان کے درجات، ان کی فضیلتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر آزمائش کی خاطر جس مقمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے باقاعدیت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں۔ ہاں، آزمائش میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آزمائش سے ہوگی، لیکن آزمائش کی دعا مت کرو، کیونکہ جب اللہ آزمانے بیٹھے گا تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس آزمائش کامیاب ہو سکے، سوائے اللہ کے اذن سے جو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آزمائش سے پناہ مانگو، آزمائش کے لیے دعا مت کرو کہ اللہ آزما لے، میں بہت تیرا یہ نہیں، تو اس کو یہ کرو، چونکہ اللہ آزمائش ڈالیں گا تو پھر انسان کا نکلنا مشکل ہوگا، تو ڈالنے والا بھی اللہ اور اسے نکالنے والا بھی اللہ۔ اگر ان آزمائش میں ثابت قدم رہے، ایک آدھ جگہ آتا نا اللہ تعالیٰ مال سے آزمائے گا، اولاد سے آزمائے گا، بھوک سے، فاقے سے، جانی نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، ان تمام سے کیا ہے نا، کیا تم یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ پھر کن کن چیزوں سے آزمائیں گے وہ تفصیل ہے، وہاں پر تفصیل ہے۔ تو یہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جو ثابت قدم رہے، جو استقامت اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی فضیلتوں کو بڑھا دیتا اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اور پھر آزمائش کی خاطر جس مقمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے باقاعدت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں، جب ڈالتا بھی ہے تو اس سے نکلوا بھی دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھو، بیٹے کی قربانی کے لیے تمہاری آمادگی اور تیاری ہی بس اس کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوشنودی پر واقع بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا۔ اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بھی بچا دی اور تمہیں یہ مرتبہ بلند بھی عطا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ قربانی، کھلی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی جو ہے فدیے میں دے کر، فدیے میں دے کر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو چھڑا لیا۔ یعنی بڑی قربانی سے مراد مفسر لکھتے ہیں کہ جیسے بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے، ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر اور جانشان لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی۔ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کی اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہے۔ یہ ہے دراصل وہ مقصد جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت جو ہم انشاءاللہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ ادا کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قربانی، چونکہ اس آخری یہ تھی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت نکلے، کامیاب نکلے۔ یہ ہے اس کا سبب۔ ہم پر بھی اگر ایسا کوئی آزمائش ہے، کوئی ایثار قربانی دینے کا یہ ہے تو اس کے لیے تیار رہنا، اور الٹیمیٹ اگر جان کا بھی مطالبہ ہے تو جان بھی خالص اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہ ہے اس چیز کے اندر جو ہم کو ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ کتنے سال ہوا ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ ہوئے؟ کتنے سال؟ 4,500 سال، 4,000 4,500، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری ساری کر دیا جو قربانی نے۔ تو یہی
قربانی ہر سال جو ہے مسلمان یہ دیتے ہیں۔ تو بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کون بھیج رہا سلام؟ اللہ تعالیٰ بھیج رہا، اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہا، سلام بھیج رہا اور ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نجزی المحسنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، تو بندوں میں تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ اب یہ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل، ان سے یعقوب علیہ السلام، پھر اور جو بیٹے، پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں سالہ کے صاف صاف سیدھے سیدھے طریقے سے دعوت جو پیش کی گئی تو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا تھا، اس کو نقصان، اس کو یہ جو ہے پہنچانے کی کوشش منکرین کرتے رہتے، اور اپنے اولاد کی بھی جو دعا کی، جو اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس مشن کے لیے اولاد کو چاہا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، مال کے لیے، کاروبار نوکری کے لیے نہیں، بلکہ جو مشن میں لے کے چلا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی ایک بندگی کی طرف لانا، اس مشن کے لیے اولاد کی دعا جو ہے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آیت نمبر 112 تک کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔